ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، ایران اور امریکہ کی جنگ کو تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس جنگ نے ایران میں تو تباہی مچائی، لیکن امریکہ کو جو کافی نقصان پہنچایا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، جس کے بعد سے ایران کو بھی سپر پاور کے طور پر اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دنوں سے CNN اور بہت سارے اخبارات کے حوالے سے میں پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بات کو رکھ رہا تھا کہ کس طرح سے ایران کی اوپر جنگ مسلط کرنے کی وجہ سے امریکہ اپنی میزائل اور اپنی دفاعی سسٹم سے پوری طرح اس کا تباہ ہو چکا ہے، اور اس کی کھیپ ختم ہو چکی ہے یا ختم ہونے کے کگار پر ہے۔ اب اس بات کو پوری طرح سے جو ہے آپ تصدیق ہو سکتی ہے، آپ یقین کر سکتے ہیں۔ جن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں المدین کے حوالے سے ملنے والی خبر میں، ان کا نام ہے جنرل ڈین کین۔ دراصل یہ جوائنٹ چیفز آف اسٹافز کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی عہدیداروں سے کہا ہے کہ امریکہ کو جنگ سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ ابھی ایک دن پہلے ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل میں یہ لکھا تھا کہ ہم ایران کی جنگ جیت گئے۔ اب ان کے جو ہے جنرل ڈین کین کہتے ہیں کہ امریکہ کو اب جو ہے اس سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے، یعنی دم دبا کر بھاگنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ ان کا ماننا ہے کہ جنگ کو مزید بڑھانے والے فوجی اقدامات امریکہ کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ صرف فضائی حملوں کے ذریعے ٹرمپ کے اہداف حاصل کرنا مشکل ہے۔ جنرل کین نے CIA ڈائریکٹر جان ریٹکلف، وزیر خارجہ مارکو روبیو، نائب صدر JD وینس جیسے سینئر عہدیداروں سے اس معاملے پر بات چیت کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کو فوجی کارروائی کے متبادل بتاتے وقت ان کے خطرات اور حدود بھی واضح طور پر بتائے جائیں۔ کین کا ماننا ہے کہ ایران پر صرف بمباری کر کے جنگ ختم کرنا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے عوامی سماعت میں بھی کہا تھا کہ فضائی طاقت کی اپنی حدود ہوتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے ایک ان کے اندر کے آدمی کی جانب سے اس وقت مشورہ دیے جانے کے بعد اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ اس وقت امریکہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اور وہ ایران سے اس وقت لڑنے کے قابل نہیں رہا۔ اس درمیان بار بار مذاکرات کے لیے منع کرنے والے ایران نے اس مرتبہ کہا ہے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنی اختیارات کی حفاظت کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کے ملک کے وعدے کو دہرایا۔ کہا کہ ہم مذاکرات تو جاری رکھیں گے، اس میں کرنے کی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تہران کو سرنڈر کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر تہران کو سرنڈر کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر کسی بھی صورت میں مذاکرات جاری نہیں رہ سکتے۔ پزشکیان نے یہ باتیں جمعہ کے روز اپنے دفتر کی ویب سائٹ پر جاری ایک انٹرویو میں کہی ہے۔ انہوں نے ایرانی حکومت کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور جنگ کے خاتمے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے کے فیصلے کا دفاع کیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ جب تک امریکہ MOU کے تحت اپنے وعدے پورا کرتا ہے، ایران اپنی ذمہ داریوں کے لیے پابند ہے۔ جہاں وہ اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہتے ہیں، وہاں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں۔ اس ہفتے کے آغاز میں پزشکیان نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں، اور کہا ہے کہ وہ پوری مکمل طور پر اپنا کام جاری رکھیں گے۔ یہ باتیں MOU کو لے کر ایرانی قیادت کے درمیان اختلافات کی افواہوں کے درمیان سامنے آئی تھی۔ اس درمیان ناظرین گرامی، آبنائے ہرمز کے مشرقی داخلے کے قریب ایک تجارتی جہاز پر پھر سے آگ لگ گئی۔ اس مرتبہ یہ خبر پہنچایا ہے لنڈن ٹائمز نے۔ اس کے مطابق جمعہ کی شام شپ ٹو شپ ریڈیو کمیونیکیشن نے اطلاع دی۔ یہ ریکارڈنگ جو خاص طور پر نیوز ایجنسی سینہوا کو ایک ملاح سے ملی تھی، ایک ووپن میری ٹائم ریڈیو چینل پر بھیجی گئی۔ اس میں عملے کے ارکان آگ پر قابو پانے کی کوشش کرتے اور مدد طلب کرتے ہوئے نظر آئے۔ کمیونیکیشن کے مطابق جہاز عمانی ساحل کے قریب تھا جب اس پر حملہ ہوا، جس کی وجہ سے انجن روم میں آگ لگ گئی۔ عملے نے جہاز کا کاربن ڈائی آکسائڈ فائر فائٹنگ سسٹم فعال کر دیا اور
بیلسٹ آپریشن کے ذریعے آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ عمان کے پانیوں میں ایک اور جو ہے جہاز کو نشانے پر لیا گیا ہے. ادھر ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی فارس کے مطابق ایرانی ارکان پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز سے بحری آمد و رفت کو منظم کرنے کے لیے ایک نئے قانون کا مسودہ تیار کر لیا ہے، جس میں دشمن ممالک سے وابستہ بعض جہازوں پر پابندی عائد کرنے اور ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانہ لگانے کی تجویز پیش کی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق مسودہ اس وقت ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے زیر غور ہے. مجوزہ قانون میں پہلے پیش کیے گئے مسودے کے مقابلے میں دائرہ کار کو مزید وسیع کر دیا گیا ہے. ابتدائی مسودے میں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے دیگر نامزد دشمن ممالک کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے سے روکنے کی تجویز دی گئی تھی، جبکہ نئے مسودے میں اسرائیلی جہازوں کے علاوہ ان ممالک اور کمپنیوں سے وابستہ فوجی اور شہری کارگو بھی اس وقت تک ٹرانزٹ کی اجازت نہ دینے کی بات کہی گئی جب تک مبینہ نقصانات کا ازالہ نہ ہو جائے. ادھر ناظرین گرامی، اس وقت ایک خبر آ رہی ہے کہ کل ہی آپ جانتے ہیں کہ ترکی اور پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی معاہدہ ہوا تھا. اس درمیان جدہ کی ایئرپورٹ پر، جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کئی سارے جو ہے سویلین پلینز کو جو ہے وہ لینڈ ہونے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، جس کے چلتے جو ہے کیوں اس طرح کی سیکورٹی فراہم کی گئی اور کن پلینز کی وجہ سے یہاں پر ان کو نقصان پہنچ سکتا تھا یا کس طرح کی انفارمیشن جو ہے یہاں کی سعودی حکومت کو ملی تھی، یہ بتایا نہیں گیا ہے. البتہ جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں بہت سارے سویلین پلینز کو اجازت نہ ملنے کی وجہ سے لینڈنگ کی یہ خبر سرخیوں میں آ گئی ہے. ناظرین مجھے اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.